بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 40ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے اندر الگ سے معنی نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے ہمیں درجہ بدرجہ اپ گریڈ کیا جا رہا تھا اسباق کے طریقے سے، ذریعے سے مختلف جملے، پھر ایڈوانس جملے، پھر بڑے بڑے 4 صفوں کی ہم نے عبارتیں پڑھی۔ تو اب ہم کیونکہ آخری 2-3 اسباق رہ گئے ہیں، لہٰذا یہاں جو ایک مستقل رہنمائی تھی الفاظ ساتھ رکھ کے کہ بھئی یہ جملے ہیں ان کو ایسے بناؤ، وہ سلسلہ ان اسباق سے آگے ابھی رک گیا ہے، جس میں ہم نے خود ہی جب بھی نئے الفاظ سامنے آئیں گے تو ان کو ایک ایک کر کے تحقیق کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کا سبق پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو اس کا انداز کیا ہے۔ اگر آپ اس سبق کو دیکھیں تو اس میں 5-6 حصوں میں اس کو لکھا گیا ہے، جس میں پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعارف ہے، پھر آپ کی پیدائش کے واقعات ہیں، پھر آپ کی جو پرورش کے اوقات ہیں، کیسے ہوئی، آپ کیسے تھے، اس چیز کا ذکر ہے، اور پھر آپ کے اخلاق سے متعلق باتیں ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ کی شادی کی زندگی سے متعلق بات ہے، اور پھر اس کے بعد نبوت کی بات ہے۔ تو یہ 5-6 اسٹیجز ہوتے ہیں کسی بھی شخص کی زندگی پہ اگر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی چیزیں، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے آج۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ایک نیا تجربہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اردو پڑھ لی تھی اور اس کے بعد عربی پڑھی تھی تاکہ خاکہ ذہن میں ہو، تو آج بھی ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار محمد عربی نبی ہیں، جو کہ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے۔ اب غور کیجیے گا، بھیجے گئے تو الی الناس کافہ تو نہیں ہے، بھیجے گئے مبعوث، یوں آپ نے میچ کرنا ہے چیزوں کو۔ اور آپ قریش کے قبیلے سے ہیں جس کا نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جا ملتا ہے، اور قریش عرب کے سب سے شریف اور سرمایہ اور تجارت کے اعتبار سے سب سے بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ یعنی آپ کے قبیلے کی 3 صفات ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قبیلہ ڈائریکٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، تو یہ ان کی عزت وقار کی وجہ ہے جو قیامت تک رہے گی۔ دوسرا، 2 اور وجوہات تھیں، کیونکہ سرداری بھی اسی قبیلے کے پاس تھی، لہٰذا بہت ساری تجارت بھی ان کے پاس تھی، اور سرمایہ بھی، یعنی مالدار قبیلہ بھی تھا۔ یہ 2-3 چیزیں اس میں جمع تھیں۔ اور آپ کے والد مکہ کے سردار عبداللہ بن عبد المطلب تھے، اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب تھیں۔ یہ تو ہے پہلا حصہ۔ اب دوسرا عنوان قائم ہوا، مولدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ آپ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والوں کے کعبے پر حملہ کرنے کے سال میں 572 عیسوی کو ربیع الاول کے مہینے میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور یہ وہی سال تھا جس سال کے دوران حبشہ کے لشکر نے مکہ میں جنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جوانی ہی میں وفات پا گئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، یعنی ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئیں جس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ پر شفقت کرتے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 8ویں سال کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ وہ تھوڑے مالدار تھے، یعنی بہت زیادہ مال تو نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت سے ان کے مال میں برکت ڈال دی۔ یہ تو ہو گیا دوسرا حصہ، نشأتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ آپ اچھی خوبیوں سے متصف تھے، یعنی اچھی خوبیاں آپ کے اندر رچ کے بسی ہوئی تھیں، اور ان تمام باتوں سے دور تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جوان مائل تھے، یعنی آپ کے جو ہم عمر دیگر اس علاقے میں لوگ تھے، نوجوان لڑکے تھے، وہ جن عادات کی طرف مائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سے محفوظ رکھا ہوا تھا، مثلاً جیسے کہ کھیل کود اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نبیوں کی تربیت تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ منفرد ہی ہوتے ہیں اور منفرد ہی دکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر اس برائی سے بچایا جو آپ کی قوم میں مشہور تھی، یعنی بتوں کو پوجنا، شراب پینا اور جوا کھیلنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا اور بہترین سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب سکھائے اور خوب سکھائے۔ یعنی یہ تعبیر ہے در حقیقت، اس سے مراد یہ ہے کہ علم اور آداب جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ آپ ہی کو سکھائے۔ یعنی آپ کوئی بھی جب عمل کرتے تھے تو لوگ آشش کر اٹھتے تھے کہ یار یہ تو کمال کر دیا، یہ تو بہت ہی کوئی مدبر آدمی ایسا سوچ سکتا ہے، ایسی گفتگو کر سکتا ہے، ایسے اخلاق رکھتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اب اس کے بعد اگلا موضوع آ گیا اخلاق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زیادہ صاحب مروت اور صاحب حلم اور بہت اچھے جواب دینے والے تھے، یعنی انتہائی ایک ذہین سمجھدار شخصیت جو بردباری، حلم بردباری کے ساتھ چیزوں کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی یا جو آپ کی تربیت تھی وہ ایسی تھی کہ جب چار بڑوں میں بیٹھ جائیں گے تو اگلوں کو یہ نہیں لگے گا کہ کوئی ہم سے کم عمر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیول کی، ہائی لیول کی ایک گفتگو فرمانی اور چیزوں کو سمجھنا اور باریکی سے دیکھنا ایک سمجھداری کے ساتھ۔ اور حقیقت ہے ایک نبی تو پھر نبی ہی ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی درجہ ہے جس کے لیے یہ احسن کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے تھے، سب سے زیادہ امانت دار تھے، اور برائیوں سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ان خوبیوں کو جان لیا تھا، بس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، یہ روایت نہیں کی کہ آپ نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہو۔ یہ جو کبھی جھوٹ بھی بولا ہو، یہ در حقیقت اس کے اندر چھپا ہوا مفہوم ہے، حالانکہ یہاں یہ جو کبھی کا معنی ہے وہ فلم یروا عنہ احد انہ کذب، کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہو، تو اس لیے وہاں سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قوم نے آپ کو صادق کا لقب دیا تھا، آپ کا یہ لقب رکھا تھا، اور لوگ آپ کو جوانی کی حالت میں اپنی امانتیں سپرد کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور ان کو صحیح سالم لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، اور اس لیے آپ کا لقب امین تھا۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ کو امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ آپ اپنا رزق اپنے کام کے ذریعے حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے واسطے شام کا سفر بھی کیا، اور جب قریش نے کعبہ کو دوبارہ نیا بنانے کا ارادہ کیا تو قبیلوں کے سرداروں کا اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ میں کون رکھے گا۔ پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو ان کے پاس پہلے داخل ہو گیا وہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے کہا ہم امین کے فیصلے پر راضی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کے کناروں سے اٹھائے، تو انہوں نے پتھر کو اٹھا لیا یہاں تک کہ حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے سب مطمئن ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی سے متعلق نیا عنوان قائم ہو رہا ہے، زواجہ بالسیدۃ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد شریف اور مالدار تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت پہنچی، یعنی آپ کے علم میں آیا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کرنے کی فرمائش کی، یعنی اپنے ارادے کا اظہار کیا، پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری یہ تجارت ہے، شام مال جا رہا ہے، اگر آپ جوائن کریں اور ہماری اس تجارت میں معاون ہوں ہمارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو لے کر شام کی طرف نکلے، اور جو مال آپ کے پاس تھا وہ آپ نے وہاں جو مکہ سے یا یہاں سے جو بھی کلیکشن تھی یہ جا کے آپ نے شام میں فروخت کی، اور اس کے عوض دوسرا مال خرید لیا، کیونکہ یہ ڈیول ڈیل بن گئی۔ ایک ہے ایک طرف سے مال لے کے گئے، وہاں بیچا، پیسے اٹھائے اور آ گئے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے مال وہاں لے کے گئے اور جو یہاں کی ضرورتیں تھے وہ وہاں سے لے آئے، تو یہ ڈبل نفع ہو جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مال خریدا شام سے مکہ کے لیے، اور میسرہ کے ساتھ مکہ واپس تشریف لے آئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھوں اپنی تجارت کی کامیابی دیکھی اور آپ کی امانت داری کو جانا، تو انہوں نے آپ کو شادی کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب آخری جو حصہ ہے وہ ہے مبعثہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، یعنی یہ جو نبوت کا سفر ہے آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے ہرا نامی پہاڑ کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے تاکہ اس میں اللہ کو یاد کر کے عبادت کریں، حتیٰ کہ آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں قرآن کی پہلی سورت مبارکہ لے کر اترے، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ اب یہ دیکھیں وہی والی بات آ رہی ہے کہ یہ افعل یفعل افعال آ رہا ہے یہاں، اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ، ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف واپس آ گئے، متوجہ ہوئے، اور جو ہوا یعنی یہ جو آیت کا نزول ہوا، فرشتے کا آنا، وہ سب کچھ ان کو بتایا۔ تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ تو زمانوں سے جانتی تھیں آپ کو اور صفات پہچان گئی تھی وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی ایک جماعت، مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ مردوں کی بات ہو رہی ہے، بچے، بوڑھے، یہ ابھی اس واقعے میں اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ ویسے تو بچوں میں یعنی جو چھوٹے تھے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن یہاں کیونکہ رجال کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑی پکی پختہ عمر کے یہ لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو عبادت اور اپنی رسالت کی تصدیق کی دعوت دینے لگے، اور آپ کی قوم بتوں کو پوجتی تھی اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی اور جوا کھیلتی تھی، شراب پیتی تھی اور آپس میں لڑتی تھی۔ تو ان میں سے کچھ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ نے آپ کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا کہتے تھے، تو آپ کی جو قوم ہے، کیونکہ وہ بت تو ان کے لیے خدا تھے، تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو تکلیف دینے لگی، اور جو کمزور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو سزا دینے لگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی قوم کو 13 سال دعوت دیتے رہے، اور جب آپ کی قوم کا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینا بڑھ گیا تو اللہ نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا۔ ان 10 سالوں میں جزیرہ عرب میں اسلام بہت پھیل گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا اردو کا حصہ ہو گیا۔ آج کا سبق ہم صرف اردو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے جو سامنے آپ کے عربی کی عبارت ہے
اس پہ انگلی رکھ کے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو نئے الفاظ ملیں، جیسے کہ ثروہ، یہ مال و دولت کو کہتے ہیں، اس کی یعنی مقدار جہاں زیادہ ہو۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو آگے یہ جو سن لکھی ہوئی ہے 572، تو یہ میلادی ہے، یہ میم اس لیے یہاں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے فکان جدہ یعطف، تو یہ مشفق کے معنی میں آتا ہے، اور ویرعاہ خیال رکھنے کے معنی میں آتا ہے، فکفلہ یہ کفالت کے معنی میں آتا ہے، اور وکان قلیل المالی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسے ہی نہیں تھے، اس سے مراد ہے متوسط، بہت زیادہ نہیں تھے، یہاں یہ مراد ہے۔ نشأ تو یہ ہے پروان چڑھنا، پرورش، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ عبثا تو یہ بے فائدہ کام جو ہے اس کی طرف ہے۔ ضائعاً یہ مشہور کے معنی میں ہے۔ تو یوں آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے، یعنی جو میں نے اردو بتائی وہ اور یہ میچ کرنا ہے آپ نے اپنے ساتھ، اور جتنے بھی اس کے اندر مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کو ڈکشنری میں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے مروءتاً، اب یہ اونچے اخلاق، اخلاقی شرافت، یہ وہ والے معنی رکھتا ہے۔ یہ علماً بردباری کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھیں تو عرضت علیہ سفرہ، پیشکش کرنا، وہ اقبال مع میسرہ، پلٹنا، لوٹنا، یہ سارے معنی ہیں اس میں۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ما فی سیرت النبی من العظات والآداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود نصیحتیں اور آداب چند آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ان الاخلاق الحسنۃ ترفع صاحبها الى اعلی المراتب، اچھے اخلاق اپنے حامل کو اعلیٰ مراتب کی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا جو ہے اسے عزت ملتی ہے اور اعلیٰ مراتب ملتے ہیں، لیکن یہ عربی کی تعبیرات ہیں۔ ترفع صاحبہ یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اخلاق ایک کریکٹر ہے، اور ہمارا جسم اگر اس کو اپناتا ہے تو وہ کریکٹر ہمیں اٹھا دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ ان الامانۃ تکسب ثقۃ الناس وحبہم، دیانتداری لوگوں کے اعتماد اور ان کی محبت کو لاتی ہے۔ ان الصبر علی الشدائد ینتہی دائما بالفوز والنصر علی الاعداء، مصیبتوں پر صبر کرنا کامیابی اور دشمنوں کے خلاف مدد تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جو بھی حالات ہو انسان اگر صبر کرے تو اللہ رب العزت بہت اسے عزت بخشتے ہیں اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں جی ہمارے تمرین ہے، اور بڑی تفصیلی ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ما اسم نبینا، تو جواب ہے، صفحہ پلٹیے، میں بھی پلٹ رہا ہوں۔ اسم نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے اس کا۔ ما اسم والدہ، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ اسم والدہ عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو اسم والدتہ آمنہ، یہ بھی سبق میں لکھا ہوا ہے۔ الی من ینتہی نسبہ، آپ کا نسب کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ینتہی نسبہ الی سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ متی ولدہ، ولدہ فی شہر ربیع الاول عام الفیل سنہ، اور آگے اس کا نمبر ہے۔ وَأَيْنَ وُلِدَ، تو ہم نے پڑھا ہے مکہ میں۔ هل كان والده حيا، تو جواب ہے نہیں، کہ ان کی تو وفات ہو گئی تھی۔ من التي ارضعته، آپ کو کس نے دودھ پلایا؟ تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ تو یہ بھی جواب لکھا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیے گا، میں ہر ایک ایک لائن کو اب نہیں پڑھا رہا، صرف سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ من کفلہ بعد وفات عبد المطلب، کس نے کفالت کی تھی آپ کی؟ تو آپ کے چچا نے، کفلہ عمہ ابو طالب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کیف کان نشأتہ، آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟
تو اس کا جواب ہے نشأتہ متصفا بمحاسن الصفات. یہ دیکھیں یہ جواب تھا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. وَكَيْفَ كَانَ خُلُقُهُ كَانَ أَعْظَمُ النَّاسِ. اب دیکھیں. اچھا اب اگر آپ نوٹ کریں گزشتہ اسباق میں جو جوابات ہوتے تھے اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں سرا مل جاتا تھا، لیکن یہاں صرف سوالات کر کے چھوڑ دیے گئے. کیوں؟ تاکہ آپ واپس سبق پہ جائیں اور وہاں سے جواب تلاش کریں. اور اس کے جواب جیسے من صاحبہ فی ھذا السفر، تو بھائی میسرہ تھا، ٹھیک ہے. اور مطلب اس طریقے سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں اسی کے اوپر. وَكَمْ كَانَ عُمْرُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بعثت ہوئی. أَيْنَ جَاءَهُ الْوَحْيُ مَنِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. أَيْنَ رَجَعَ بَعْدَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، تو آپ تو گھر تشریف لے گئے تھے اپنی اہلیہ کے پاس. اچھا جی. مَنْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَتْ بِهِ مِنَ النِّسَاء، تو اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے. تو آپ نے اس طریقے سے یہ پوری تمرین کو پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. اور آخر میں آپ کو جو ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ ہے انشاء ہے، الانشاء کے حوالے سے، ٹھیک. تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے کم از کم ایک صفحے پہ جو ہے وہ آپ نے ان نیچے دیے گئے موضوعات پہ مقالہ لکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق، آپ کی بہادری، جود و سخا، حلم، تواضع. اب میں اس میں ہنٹ دے دیتا ہوں، احادیث بڑی مل جائیں گی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر. تو آپ نے کرنا کیا ہے، احادیث تلاش کرنی ہے اور ان کی ذرا ایک ترتیب دیکھنی ہے. جس طریقے سے اخلاق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں کان خلقہ القرآن، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اٹھا لیا وہاں سے. پھر ساتھ شارحین جو عرب شارحین ہیں ابتدائی اوقات کے، انہوں نے جو ان حدیث کو شرح کی ہے اس کی، ان کو پڑھیں اور وہاں سے خوبصورت خوبصورت جملے لے کے اپنا پورا مضمون مکمل کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑی سی چیز ایڈوانس پہ ایک دم چلی گئی، لیکن یہ ایک دم نہیں گئی، پورا سال لگا ہے. اور یہ آخری 2-3 سبق ہیں جن میں تھوڑی سی اب آپ سمجھ لیں وہ انگلی پکڑ کے نہیں چلایا جا رہا، بلکہ انگلی ہٹا دی گئی ہے کہ بھئی یہاں سے آگے خود چلو. اور میرے خیال میں جس نے بھی صحیح طریقے سے اس کو پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ وہ کافی حد تک چل جائے گا. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.